آ چھوڑے! شام کی ہلکی روشنی میں وہ اپنے ہاتھ کو اس کی سخت گرفت سے چھڑواتی ہلکا سا چیخی تھی۔ میں سچ کہہ رہی شہیر لالا، میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں نے آپ کو زمیندار کے بیٹے کو مارتے نہیں دیکھا، مجھے جانے دے۔ وہ روتے ہوئے حواس باختہ سی گھاس کی ڈھیر پر کھڑی تھی۔ تم سدھرنے والوں میں سے نہیں ہو، یہ کام مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، شہیر علی خان اسے گھورتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی زمین میں ہاتھ ڈال کر کھڈا بنانے لگا، اور نوریہ خوف اور ناسمجھی کے عالم میں اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کی سانسیں رکنے لگی۔ کہ آپ کیا کر رہے؟ وہ دبی دبی آوازیں پوچھ بیٹھی تو شہیر نے گہری سانس لی۔ تمہاری قبر کھود رہا ہوں ڈیئر کزن، اس نے سرد لہجے میں کہا، اور اس کے یہ کہتے ہی نوریہ کا دماغ دھلا سا ہو گیا اور وہ ہوش کھو کر زمین پر گری تھی۔ بیوقوف لڑکی! اس نے اٹھ کر ایک قدم آگے بڑھایا اور نوریہ کے قریب جھک کر اس کا وجود باہوں میں تھام لیا۔ اس کے وجود کی کشش کو محسوس کرتے شہیر علی خان کی آنکھوں میں سختی کے ساتھ ایک عجیب سا جذبہ جھلک رہا تھا۔ ہوا میں نت نئی کھانوں اور گاؤں کی مٹی کی نرم خوشبو اور ایک ساتھ گھل رہی تھی۔ سورج کی ہلکی کرنیں حویلی کی کھڑکیوں سے اندر داخل ہو رہی تھی اور درختوں کے پتوں کی ہلکی سرسراہٹ ایک خوش آمدید کہتی ہوئی آواز لگ رہی تھی، کیونکہ شہیر علی خان آخرکار شہر سے اپنی تعلیم مکمل کر کے ہمیشہ کے لیے گاؤں واپس آ چکا تھا۔ حویلی کے صحن میں سب لوگ جمع تھے، خالہ خالو، ماموں مامی اور خاندان، اور صرف خوشی کا سماں تھا۔ ہر کوئی اپنے انداز میں خوشی کا اظہار کر رہا تھا، ہاتھوں میں پھول اور چہروں پر خوشی کی مسکراہٹ تھی۔ آج کتنے عرصے بعد اس حویلی میں خوشی کا سمایا ہے، ماموں نے بھیگی پلکوں سے کہا تو سب کی آنکھیں نم ہوئی، کیونکہ سامنے ہی شہیر اپنی مضبوط قامت اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ صحن میں داخل ہوا تھا۔ اس کی آنکھ پوری حویلی کا جائزہ لے رہی تھی، مگر ایک لمحے کے لیے وہ تھم گیا۔ اس کی نظر اپنے روتوے باپ پہ پڑی تو وہ بڑھ کر ان کے گلے لگ گیا۔ وہ ان کے کہے بغیر بھی سمجھ سکتا تھا کہ یہاں اس کی ماں کے تمام بہن بھائی تھے، لیکن باپ کا کوئی نہیں تھا سوائے ان کی بھتیجی کے، جس کی آج ہی سالگرہ بھی تھی۔ شہیر لالا! وہ نرم سا گلابی رنگ کا لباس پہنے اس کی طرف آئی، خوشی سے اس کے چہرے پر روشنی پھوٹ رہی تھی۔ آپ آ گئے؟ وہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی اور جھٹ سے اس کی بازوں میں لپٹ گئی۔ شہیر کے سوا سب کے لبوں پہ مسکان آ گئی تھی، کیونکہ نوریہ بچپن سے ہی شہیر کے ساتھ بہت اٹیچ تھی۔ شہیر بھی ہمیشہ اس کا بہنوں کی طرح خیال رکھتا تھا، لیکن اسے کبھی کبھار نوریہ کے بچپنے اور ساتھ چمٹنے کی عادت سے بہت غصہ بھی آتا تھا، اور ابھی بھی وہ سب کا خیال کیے بنا بچوں کی طرح سے چمٹ گئی تھی۔ میرا برتھ ڈے گفٹ دینا! اس کی معصوم چہکتی آواز نے شہیر کی آنکھوں کے کنارے کو تھوڑا سا تنگ کیا۔ وہ ہمیشہ نوریہ کو بچی ہی سمجھتا رہا تھا، لیکن آج اس کے اندر ایک نئی چمک، ایک نئی اٹھان جاگ رہی تھی۔ نوریہ! اس نے تھوڑی سختی سے کہا، تمہیں کچھ بات سمجھنی چاہیے، بچوں والا کام ختم ہونا چاہیے، کیونکہ تم اب بڑی ہو گئی ہو۔ اس کے ڈانٹنے پہ نوریہ کی خوشی کا بادل چھٹتا سا رہ گیا، اس کے ہونٹ سنک گئے اور تھوڑی دیر کے لیے اس نے پیچھے ہٹ گئی۔ کیا شہیر بیٹا، تم آتے ہی اسے ڈانٹ رہے ہو؟ وہ خوشی میں تمہارے ساتھ لگ گئی تھی۔ شہیر کی ماں فرحت کی آواز میں تھوڑا ناراضگی تھی، جس کی تعزیت سے سب کی ابا میں اسے ہمیشہ بچی سمجھ کر برداشت کرتا رہا ہوں، لیکن اب بس اسے سمجھنا ہوگا کہ ہر حرکت معصومانہ نہیں ہوتی۔ نیکسٹ ٹائم میرے ساتھ نہیں لگنا۔ شہیر کی آنکھوں میں سنجیدگی اور تھوڑا سا غصہ جھلکنے لگا تو نوریہ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ آپ ہمیشہ مجھ سے ناراض رہتے ہو، وہ زور سے بولی، ساتھ ہی ڈھیٹ پن میں ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لہوٹوں پر نظر آئی۔ بھائی نوریہ بیٹا، فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ماں کا پلو تھامے احمد علی نے بیٹے کے گھور کر نوریہ کو ساتھ لگایا تو شہیر نے شرمندگی سے قدم آگے بڑھایا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ اپنے بھائی کی آخری نشانی کے لیے بہت حساس ہے، اس لیے ان دونوں کے قریب ہوا۔ بابا میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، لیکن نوریہ کو جان لینا چاہیے کہ اب یہ چھوٹی بچی نہیں رہی، آج یہ 18 سال کی ہو گئی ہے، جوانی کی دہلیز پہ پاؤں رکھ چکی ہے، تو اپنے یہ بچپن کا کھیل ختم کر کے سنبھلنا پڑے گا۔ وہ اسے سمجھاتا مسکرا کر جیب میں ہاتھ ڈالنے لگا۔ چلو برتھ ڈے گفٹ تو دے مجھے، نوریہ نے ہلکی سی آواز میں کہا تو شہیر نے گہری سانس لیتے 5000 نکال کر اسے تھمایا۔ برتھ ڈے گفٹ اپنی پسند کا لے لینا، اس نے نرم لہجے میں کہا، اور سب مسکراہٹ بکھیرتے سر ہلا گئے، جبکہ فرحت اور احمد علی خان تو ان دو کو دیکھ کر ہی زندہ تھے۔ شہیر، بچی کو ناراض نہ کیا کرو، یہ تمہاری چھوٹی سی کزن ہے، بس مذاق کرتی ہے تجھ سے۔ مامی نے دونوں کو دیکھا اور مسکرا کر بولی تو شہیر نے گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں، لیکن میرا یہ کام صرف اس کے بھلے کے لیے ہے،
آپ لوگ جانتے ہیں کہ چچا چچی کے بعد نوریہ میرے والدین کی پناہ میں ہے، بڑی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں یہ یقینی بنانا ہے کہ یہ محفوظ رہے۔ اب یہی میرا فرض ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی بھول پن میں ایسا نقصان کروا بیٹھے۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولا تو نوریہ نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیا۔ اس کے دل میں جو تھوڑی بہت ناراضگی تھی وہ منٹ میں ختم ہوئی تھی، ساتھ ہی ایک عجیب سا احساس جاگ گیا کہ شہیر کی یہ سختی اس کی حفاظت اور محبت کا حصہ ہے۔ اف، شہیر لالا مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ آج ہی سہیلی کو بتاؤں گی کہ پورے گاؤں کی لڑکیاں ان پہ فدا ہیں اور یہ میرے لیے فکر مند ہے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، جبکہ شہیر نے ہلکی مسکان کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ چلے اب یہی کھڑے رہنا ہے، کیا مجھے بھوک لگی ہے؟ وہ آگے بڑھا اور اس کے پاس سے گزرتے ہی نوریہ نے اس کی خوشبو جذب کرتے سر جھکا کر خاموش اختیار کی، مگر دل میں اس کی دھڑکن اور کچھ نئے جذبات جاگ رہے تھے، اس لیے ہونٹوں پر مسکان آ گئی۔ بالکل آؤ، آج تو دوہری خوشی ہے، دونوں کو مناتے ہیں۔ شہیر کی واپسی اور نوریہ کی سالگرہ دونوں خوشیاں بہت بڑی ہے، ماموں اور ممانی ہلکی ہنسی کے ساتھ کہا، اور اس کھوتے نے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کی نا اقدا میں بڑی بیٹی کی ساتھ سخت مت ہونا، پیار سے رہا کرو۔ احمد نے شہیر کو وارن کیا تو اس نے گہری سانس لی اور اپنے مخصوص سردار والے انداز میں کہا، میں سخت نہیں ہوں، بس حقیقت پسند ہوں، آپ سب کو بھی یہ حقیقت سمجھنی ہوگی۔ سب اس کے بعد سے متفق ہوتے سر ہلا کر اس کے ساتھ اندر جانے لگے۔ حویلی کا صحن خاموش اور سنجیدہ سا تھا، شام کے ہلکے سائے درختوں پر پڑے تھے اور ہوا میں گھنے درختوں کی خوشبو تھی۔ ایسے میں شہیر علی خان اپنے باپ کے پاس گیا جو صحن کے کونے میں پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے۔ ابا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ اس نے قریب آ کر پوچھا تو احمد تھوڑی دیر اسے گھورتے ہوئے پھر ہنستے ہوئے بولے، بس بیٹا کوئی بات نہیں، کچھ چھوٹی موٹی باتیں ہیں تو فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، مجھے چھوٹی موٹی بات بھی جاننی ہے، بتائیں کیا ہوا ہے آپ کو، کیا پریشانی ہے؟ یار میں آپ کا بیٹا ہوں اور اب واپس آ گیا ہوں، آپ اکیلے نہیں ہیں، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ شہیر کے اندر تجسس اور بے چینی بڑھ گئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ احمد کی یہ ہنسی محض بہانہ ہے، اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ کچھ خاص نہیں ہے بچے، تم فی الحال آرام کرو، کچھ دن پہلے ہی آئے ہو، پھر ڈیرے آیا کرنا۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے، لیکن شہیر نے ہمت نہیں آئی اور کچھ دور کھیتیوں میں کام کرواتے منشی کی طرف قدم بڑھائے، اور پرانے خاندان کے وفادار ملازم تھے جو سب چھپی باتوں کا بھی علم رکھتے تھے۔ منشی بابا، ابا کیوں پریشان ہے؟ اس نے پوچھا تو وہ گڑبڑائے، کچھ خاص نہیں بچے، بس سچ بتاؤ منشی، میں احمد علی نہیں ہوں، کوئی شہیر علی خان ہوں، بتائیے مجھے سب کچھ جاننا ہے۔ شہیر کی آنکھوں میں سختی اور چالاکی جھلک رہی تھی۔ منشی نے کچھ دیر سانس لیتے ہوئے پھر بتانا ضروری سمجھا، بیٹے یہ چھپی ہوئی بات ہے، دراصل زمیندار کا چھوٹا بیٹا نوریہ پر فدا ہے، اور آپ کے چچا چچی کے قتل کے بعد وہ اب نوریہ کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ سچائی جان کر شہیر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، آنکھوں میں آنکھ سی بھڑک اٹھی۔ کیا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ لوگ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے ساتھ اتنا سب کچھ کر کے بھی رشتہ مانگ رہے ہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ابا نے ان کو چچا چچی کی موت پہ پیسے لے کر کیوں معاف کر دیا۔ اس کی آواز میں غصے اور حیرت کا ملا جلا اثر تھا۔ جی بیٹے، صاحب نے بالکل ٹھیک کیا تھا، کیونکہ زمیندار کے 3 بیٹے ہیں اور تم اکیلے ہو، بس یہی وجہ ہے کہ بڑے خان چاہتے تھے کہ لڑائی آگے نہ بڑھے، اور اب بھی اس لیے فکر مندی ہے کہ پرانی دشمنی دوبارہ نہ بڑھ جائے۔ اسے پیار سے سمجھانے لگے اور شہیر کی آنکھوں میں خون اتر گیا، سانس تیز اور چہروں پر سختی اور غصے کا اثر نمایاں ہو گیا۔ وہ خود کو سنبھال کر قریب کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن اندر سے اس کے ذہن میں صرف ایک خیال گونج رہا تھا، اب وقت آ گیا بدلے کا، وقت اپنے باپ کی ایک پریشانی کا بدلہ لوں گا۔ تب میں بچہ تھا، اس قابل نہیں تھا کہ اپنے چچا چچی کی موت کا بدلہ لے سکوں یا اپنے باپ کا ساتھ دے سکوں، لیکن اب میں شہیر علی خان ایک بھرپور نوجوان ہوں، اس قابل ہو گیا ہوں کہ زمیندار کی بدمعاشی کو مٹی میں ملا دوں۔ اس نے گہری سانس لیا اور پھر منشی سے مخاطب ہو کر بولا، منشی، اپنے باپ کی بے بسی کو میں نے بچپن سے برداشت کیا ہے، ہر چھوٹی حرکت، ہر نظریں، ہر تبسم، لیکن اب بس وقت آ گیا ہے کہ جو ہمارے خاندان کا حق تھا وہ واپس لیا جائے۔ منشی نے فوری ڈر کر نفی میں سر ہلایا، لیکن زمیندار بہت فرق نہیں پڑتا، چچا چچی کی موت کے بعد جو بھی ہو وہ سب بدلے کا سبب بنے گا۔ آج تک میں نے خاموشی اختیار کی، لیکن اب ہر ظلم کا حساب لینا ہے۔ وہ نوریہ تو کیا، اس کا بال بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ شہیر نے آنکھیں تیز کر کے کہا۔ منشی نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر شہیر نے ایک ہاتھ سے اسے روک دیا۔
اب کوئی نہیں روکے گا مجھے، یہ میرا خاندان ہے اور جو بھی ہمیں نقصان پہنچانا چاہے گا اسے بھگتنا پڑے گا۔ بس یہی وقت ہے کہ میں شہید علی خان اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو کر ہر مشکل اور مصیبت کا سامنا کروں گا۔ اب آ جائے جس نے میدان میں آنا ہے، کیونکہ اس بار میرا باپ نہیں، میں ہوں میدان میں۔ شہید کا لہجہ سخت تھا پر دل پر جذبات کا طوفان تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک چیز کی جھلک تھی، انتقام اور انصاف کا عزم اور اپنے خاندان کی حفاظت کا جنون۔ منشی نے سر ہلا کر خاموشی اختیار کی، کیونکہ زمیندار کی بدمعاشی کو ہٹ دھرمی کو ختم کرنے کے لیے شاید سب کے لیے یہی بہتر تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ شہید علی خان اپنے باپ جیسا کمزور نہیں بلکہ وسیع دل جگرے کا حامل نوجوان ہے، جس کے چہرے پر ایک غصے اور سنجیدگی کا عجیب ملاپ تھا۔ اب کوئی بھی بڑے صاحب کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو بھی ہمت کرے گا خود دیکھے گا کہ ان کے وارث شہید علی خان کا غصہ کیا ہوتا ہے۔ منشی کی ہر الفاظ میں وزن تھا۔ ہاں یار، ایسی بھی بات نہیں۔ عاقب ہنس کر بولا، گاؤں میں آج میلہ لگا ہوا تھا، ڈھول کی تھاپ، بچوں کی ہنسی، رنگ برنگی دکانیں، جھولوں کی چڑچڑاہٹ، ہر طرف شور اور رونق تھی۔ ایسے میں شہید علی خان اپنے بچپن کے چند دوستوں کے ساتھ میلے میں داخل ہوا تھا۔ اس کا قد، سخت چہرہ اور آنکھوں کی سنجیدگی لوگوں کو خود بخود راستہ دینے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کی بے تکی چھیڑ چھاڑ پہ ہنس ہی نہیں ہنس رہا تھا، نہ میلے کی کسی چیز میں دلچسپی لے رہا تھا۔ اس کی نظریں صرف ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، جسے وہ کسی لوٹ ڈھونڈ رہا ہو، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ زمیندار یا اس کے بیٹوں میں سے کوئی سامنے آئے اور وہ اپنا غصہ اتار پھینکے۔ اور کچھ دیر میں موقع اس کے ہاتھ لگ گیا تھا، جب اچانک ایک دوست نے دھیرے سے کہا، شہید، وہ زمیندار کا بیٹا ہے نا، اور ساتھ میں تیری کزن؟ جس سنتے ہی شہید کے قدم ٹھہر گئے، اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے بھی ایک آنکھ سی بھڑک اٹھی۔ کہاں ہے؟ آواز دھیمی تھی مگر اس میں سختی چھپی ہوئی تھی۔ وہ ادھر جھولوں کی طرف۔ اس کے اشارے پر شہید کی نظریں اس سمت گئی تو اس کا جبڑا بھیج گیا۔ کشتی والے جھولے پہ زمیندار کا چھوٹا بیٹا کامران بیٹھا تھا، اور نوریا اس کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ سادہ لباس میں معصوم سی مگر چہرے پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی، کیونکہ کامران ہنستے ہوئے بار بار نوریا کی طرف جھک کر کچھ کہتا، اس کے بازو کے قریب ہاتھ لے جاتا اور نوریا بار بار پیچھے ہٹتی، نظریں چرا لیتی، مگر جھولے کی رفتار اور لوگوں کی بھیڑ نے اسے بے بس کر رکھا تھا۔ اس کی بہن! شہید کا خون کھول اٹھا۔ اس کے لیے یہ صرف بدتمیزی نہیں تھی، یہ حد پار کرنا تھا۔ اس حرامی کو آج مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس نے دانت بھینچا اور تیز قدموں سے جھولے کی طرف بڑھا، اور اپنی باری کا انتظار کرتے کچھ شائقین نے اس کے چہرے کا رنگ دیکھ کر خود ہی راستہ چھوڑ دیا۔ میلے کی آوازیں جیسے آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی۔ جھولا روکو! شہید نے ایک زوردار آواز میں جھولے والے کو کہا تو فوراً ڈرتے ہوئے جھولا روکنے لگا، اور جھولا ابھی مکمل طور پر رکا بھی نہیں تھا کہ اگلے ہی لمحے شہید جھولے پر چھلانگ لگاتا چڑھ گیا۔ سب لوگ حیرانی اور پریشانی سے کف اوپر اٹھاتے غصے سے آنکھ بھرتا دیکھ رہے تھے۔ شہید لالا! نوریا اور کامران دونوں چونک کر سیدھے ہوئے۔ یہ طرح وہی کزن! کامران کی بات مکمل ہو نہ پائی کہ شہید نے ایک ہی وار میں اسے گریبان سے پکڑ کر سیٹ سے کھینچتے جھولے پر نیچے گھسیٹ لیا۔ خبردار! اس کی آواز گرجی۔ خبردار دوبارہ اس لڑکی کے آس پاس بھی دکھائی دیا تو تیری ہڈیاں الگ الگ کر کے رکھ دوں گا۔ کمینے، تیری ہمت بھی کیسے ہوئی ہماری لڑکی کو چھیڑنے کی؟ وہ چلائے جبکہ کامران سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیری بہن کی! وہ گالی دیتا کہ اگلے ہی لمحے شہید کا گھوسا اس کے منہ پر پڑا۔ ہجوم میں چیخیں بلند ہو گئی۔ یہ میری آخری وارننگ ہے تجھے۔ لگتا ہے کہ نوریا کا کوئی وارث نہیں ہے تو جیسے مرضی سے چھیڑے گا، میں تمہاری جان لے لوں گا اگر دوبارہ تو نے نوریا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا۔ شہید نے اسے زمین پر گراتے ہوئے پیروں سے مارا۔ باقی سب تماشا دیکھتے شہید کی بہادری اور بے خوفی سے عش عش کر اٹھے۔ سب زمیندار اور اس کے عیاش بیٹوں سے تنگ آ چکے تھے، لیکن شہید کی بے خوفی اور بہادری کو داد دینے لگے، کیونکہ اس گاؤں میں احمد علی اور زمیندار برابر کے امیر خاندان تھے، لیکن احمد علی ڈرپوک تھے کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے۔ زمیندار کا خاندان بڑا تھا، اس لیے اس گاؤں میں زمیندار کی عیاشی و حکمرانی زیادہ تھی، لیکن شہید علی خان کسی اور طبیعت کا مالک واقع ہوا تھا۔ تو اور تیرا باپ پچھتائے گا، تم لوگ ہماری بربادی کے نہیں! کامران اب تک زخمی وجود لیے چیخا۔ شہید علی خان، تم گڈیروں کے لیے شیر ہی کافی ہے، اس لیے آئندہ نوریا سے دور رہنا۔ یہ گاؤں، یہ زمین اور یہ لڑکی تینوں میری حد میں ہے۔ اگر تو نے دوبارہ حد پار کی، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑنے والا۔
وہ بھی برابر چلایا تھا، جس سے کامران خوف سے پیچھے گھسٹنے لگا۔ اس کے چہرے سے رنگ اڑ چکا تھا۔ اس نے غصے سے نوریہ کو دیکھا جو آنکھوں میں خوف اور بے ترتیب سانس لیے شہید کے پیچھے چھپ کر کھڑی تھی، ایسے جیسے وہ اس کی پشت پہ پناہ ڈھونڈ رہی ہو۔ شہید کو اس کے ڈر کا احساس تھا، مگر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کی توجہ صرف کامران پر تھی۔ دیکھ لوں گا تجھے، کامران دھمکی دیتا جانے لگا۔ اچھے سے دیکھنا، اگر دوبارہ میرے صبر کو کمزوری سمجھا تو یاد رکھنا، میں نہ ہی خاموش رہوں گا اور نہ ہی بے بس، میں تیرے اندر گھس کر تجھے پھاڑ دوں گا۔ اس کی گرجدار آواز پہ پورا میلہ ساکت ہو چکا تھا، کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، اور لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ بالکل ٹھیک زمیندار کی ٹکر کا آدمی آیا ہے، جبکہ کامران لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہٹا اور بھیڑ میں گم ہو گیا۔ شہید نے نوریہ کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر جھولے سے اتر کر ایک نظر ارد گرد ڈالی تو لوگ نظریں جھکا رہے تھے، جبکہ نوریہ کا سانس آہستہ آہستہ معمول پر آ رہا تھا، دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چلو گھر، وہ سرد لہجے میں کہتے سے جیپ کی طرف لے جانے لگا۔ اب تو گئی کام سے نوریہ، وہ دل ہی دل میں مرنے والی ہو گئی، کیونکہ شہید کا غصہ انتہائی کا خطرناک ہوا تھا۔ شہید لالا کو کیا کرے؟ وہ بنبنائی، کیونکہ شہید اسے بازو سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے آیا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی خطرناک سختی تھی جو اگلے بندے کو جلا کر بھسم کر دے۔ آئندہ اگر تم نے اکیلے گھر سے قدم باہر رکھا تو انجام بہت برا ہوگا، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور نوریہ کا دل زور زور سے دھڑکا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کانپ سی گئی۔ وہ میں نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ وہاں اس زمیندار کے بیٹے کے ساتھ جڑ کر بیٹھی تھی، اور ابھی کیا کیا ہے؟ تمہاری وجہ سے آج میں نے قاتل بن جانا تھا۔ وہ چیخا اور نوریہ ایک قدم پیچھے ہٹی، آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا، لیکن یہ خوف زیادہ دیر نہ ٹھہرا۔ چند لمحوں بعد اس نے آنسو پوچھتے تھوڑی ذرا سی اوپر اٹھائی اور بولی، میں کوئی قیدی نہیں ہوں شہید لالا، میں اپنی سہیلی کے ساتھ وہاں گئی تھی، مجھے کیا معلوم کہ وہ کب ساتھ آ کر بیٹھ گیا، میں بس ڈر کر چپ ہو گئی، ورنہ بس تم اب باہر نہیں نکلو گی، وہ حتمی انداز سے بولا۔ آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ یہ سننا تھا کہ شہید کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ زبان سنبھال کر، وہ آگے بڑھتا اسے مارنے لگا کہ فرحت تیزی سے آگے آئی اور نوریہ کو اپنے پیچھے کر لیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ ان کی آواز میں سختی اور خوف دونوں تھے۔ کیا ہو گیا؟ تمہیں کیوں بچی پر ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ یہ بچی نہیں اماں، یہ اتنی بڑی ہو گئی کہ میری بات نہیں مان سکتی، اس کی اسی ضد کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، اوپر سے زبان چلاتی ہے، شہید نے جھنجھلا کر کہا۔ اتنے میں احمد علی بھی کمرے میں آ گئے، ان کے چہرے پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں شہید؟ تو نے زمیندار کے بیٹے پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ ان کی آواز میں دباؤ تھا۔ کیا دشمنی کو پھر سے زندہ کرنا چاہتے ہو؟ وہ پریشانی سے بولے تو شہید نے گردن اکڑائی۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، جو آنکھ دکھائے گا ہاتھ توڑے بغیر نہیں چھوڑوں گا، وہ ہٹ دھرمی سے بولا۔ یہ غرور تمہیں لے ڈوبے گا، فرحت نے سخت لہجے میں کہا، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان ہم سب کا ہوگا۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ تعداد میں ہم سے زیادہ ہیں؟ میں بوڑھا آدمی کہاں خوار ہوتا پھروں گا، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، کچھ شرم و حیا کرو اور مجھے میرا بڑھاپا سکون سے گزارنے دو۔ آپ فکر مت کریں، آپ کا بڑھاپا خراب نہیں کروں گا اور نہ کسی کو کرنے دوں گا۔ زمیندار کا بیٹا نوریہ کو چھیڑ رہا تھا، اور میں اتنا بے غیرت نہیں کہ اپنی کزن کی حفاظت نہ کر سکوں۔ میں ان کے گھر گھس کر ان کی ماں بہن کر دوں گا، جو میری ماں بہن پر آواز کسے گا، اور تم؟ وہ آنکھوں میں شدید غصہ لیے نوریہ کی طرف انگلی اٹھاتا ہے۔ یاد رکھو، میری اجازت کے بغیر نہ بیلا، نہ سہیلی، نہ کوئی باہر کا قدم، یہ آخری وارننگ ہے۔ اس کا لہجہ حتمی تھا، اور فرحت کے ساتھ لگی نوریہ نے سر جھکا لیا۔ جی آواز بمشکل نکلی تو شہید نے منہ موڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے ایک گھٹن سی ماحول کا حصہ بن گئی تھی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں بیٹا، وہ بس تمہارا خیال رکھتا ہے، اس کے غصے میں بھی تمہاری فکر ہے۔ فرحت نے نوریہ کے سر پر ہاتھ رکھتا تو وہ سر جھکائے ہلکے سے سر ہلا گئی۔ دل میں ہلچل سی شروع ہونے لگی جس سے وہ خود بھی ناواقف تھی۔ ابا کدھر ہو؟ کامران میلے سے سیدھا طوفان بن کر حویلی کے اندر گھسا تھا۔ چہرہ سوجا ہوا تھا، ہونٹ سے خون رس رہا تھا، اور آنکھوں میں ذلت و آنکھ ایک ساتھ دہک رہی تھی۔ کیا ہوا پتر؟ زمیندار حیرانی سے برآمدے میں بیٹھا اسے دیکھ کر بولا۔ اس کی بیوی اور بیٹے بھی کامران کا یوں دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ وہ کمینہ، اس نے دھاڑ کر کہا اور سامنے رکھا پانی کا گلاس دیوار پر دے مارا۔ پورے گاؤں کے سامنے میری بے عزتی کر دی اس حرام زادے نے، وہ چیخا۔ اور زمیندار جو چارپائی میں بیٹھا
حقہ گڑگڑا رہا تھا چونک کر سیدھا ہو گیا۔ کس نے کس نے کی اتنی جرت ہو گئی کہ میرے پتر کو ہاتھ لگا سکے؟ زمیندار کی آواز میں سرد بھری تھی۔ شہیر علی خان، کامران نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ احمد علی کا بیٹا جو کچھ دن پہلے شہر سے پڑھ کر آیا ہے، اس کا بڑا بھائی حیرانی سے بولا۔ ہاں وہی، اس نے سب کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور دھمکیاں دی کہ اگر آئندہ میں نے دنیا کی طرف دیکھا بھی تو وہ میری جان لے لے گا۔ اس کے بعد میں وہاں لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ پھر زمیندار طنزیہ ہنسا، وہ ہنسی جو حوصلہ نہیں بھڑکاتی ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ وہ کون سا یہاں کا سردار ہے؟ اس کا باپ آج میرے سائے سے بچ کر بھاگتا ہے، کسی ڈرپوک کی اولاد۔ زمیندار نے سر جھٹکا۔ اور کیا، اگر اس کا بیٹا زبان زیادہ چلائے تو ہم جانتے ہیں کیسے بند کروائیں گے۔ تو فکر مت کر چھوٹا بھائی، فوراً بولا، اور یہ سن کر کامران کے کندھے پھر سے تن گئے۔ لیکن وہ لڑکی، اس نے رک کر کہا، نوریا، وہ مجھے چاہیے۔ وہ اداس ہوا تو زمیندار نے حقہ ایک طرف رکھ کے آنکھیں تنگ کی۔ تو اٹھا لے۔ بیٹے نے چونک کر باپ کو دیکھا۔ کیا؟ وہ حیران تھا۔ اٹھا لے، استعمال کر اور پھر پھینک دے۔ زمیندار نے سخت لہجے میں دہرایا۔ باقی بھائیوں نے باپ کی تائید کی۔ یہ گاؤں ہمارا ہے، یہاں کوئی تم سے سوال نہیں کرے گا۔ احمد علی کو میں جانتا ہوں، جیسے بھائی کی موت برداشت کر گیا، ایسے ہی وہ ڈرپوک کی اپنی یتیم بھتیجی کے لیے بھی آواز نہیں اٹھائے گا۔ وہ آگے کو جھکا، آواز مکاری تھی۔ 10 سال پہلے اس کی خادم علی کے ساتھ کسی بات کو لے کر لڑائی تھی۔ ان کا جھگڑا اتنا بڑھ گیا تھا کہ زمیندار نے غصے میں خادم علی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ بدقسمتی سے اس کی بیوی بھی ساتھ ہی مر گئی، اور 8 سالہ بیٹی نوریا کو بڑے بھائی احمد علی نے اپنی بیٹی بنا لیا۔ ابا ٹھیک کہہ رہا ہے، لڑکی یتیم ہے، ماں باپ نہیں، کون بولے گا؟ اور اگر شہید یا اس کا باپ بولنے آئے تو ہم سنبھال لیں گے۔ بھائی نے بھی شہ دی۔ ان کی یہ الفاظ سن کر کامران کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ذلت اب حوصلے میں بدل رہی تھی۔ میں اسے ایسے استعمال کروں گا کہ اس شہید کبیر کو اپنے کیے پہ افسوس ہوگا۔ اس نے آہستہ نفرت بھری آواز میں کہا۔ بس دھیان رکھنا کام ایسا ہو کہ نشان باقی نہ رہے۔ زمیندار سر ہلاتے ہوئے بولا تو کامران کھڑا ہوتا کمرے میں جانے لگا۔ اس کے چہرے پر اب بھی درد نہیں تھا، صرف گد کا عزم تھا۔ شہیر خان زیادہ سمجھتا ہے کہ وہ شیر ہے، وہ دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ اب اسے پتہ چلے گا شیر کیا ہوتا ہے۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا۔ باہر بیٹھے دونوں بھائی اور باپ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ کچھ دن گزر چکے تھے جب نوریا نے دل پر پتھر رکھ کر گھر سے قدم باہر رکھا تھا، کیونکہ اس کی پکی والی بچپن کی سہیلی کی شادی تھی۔ اس لیے اس نے تایا تائی کی منتیں کی تھی کہ شہید سے اجازت لے لے شادی پہ جانے کی، لیکن احمد علی نے اسے سمجھایا کہ اپنی تائی کے ساتھ چلی جاؤ بیٹا، شہید کو بتانے کی ضرورت نہیں، ایوی خواہ بات کا بتنگڑ بنائے گا۔ میں اسے ڈیرے پہ کسی کام سے بھیج دوں گا، تم دونوں بارات بھیج کر آنا۔ فرحت نے بھی یہی مناسب سمجھا اور اس کے ساتھ تیار ہو گئی، لیکن عین وقت پہ جب وہ شادی پہ جانے والی تھی تب فرحت کی بہن اور بھانجیاں گھر آ گئی اور نوریا کو اکیلی ہی شادی پر جانا پڑا تھا۔ اللہ خیر کرے، بہت دیر ہو گئی ہے، شہید لالا گھر نہ آ گئے ہوں۔ وہ دوپٹہ سنبھالے نظریں جھکائے گھر کی طرف واپس آ رہی تھی کہ گلی کے موڑ پر قدم رکھتے ہی اس کے قدم ٹھٹک گئے، کیونکہ سامنے ہی کامران گربان کھولے سگریٹ پیتا ہوا کھڑا تھا۔ آخر آ ہی گئی تو؟ نوریا کی رگوں میں خون جم سا گیا، کیونکہ کامران آنکھوں میں گھٹیا چمک، ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ لیے اس کے سامنے آ کر راستہ روک گیا تھا۔ ہٹ جائے میرا راستے سے۔ نوریا کی آواز کانپ رہی تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ ایک قدم قریب آیا۔ میلے میں تو اپنے یار کے پیچھے چھپ کر بڑی بہادر بن رہی تھی۔ سچ بتا، چکر چل رہا ہے نا تیرا اور تیرے تایا کا ذات کا؟ اس کی گھٹیا بات پہ نوریا کو بے پناہ غصہ آیا، لیکن اگلے گلی میں سنسناسی دیکھ کر اس نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر کامران نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا تو نوریا کی چیخ گلی میں گونج گئی۔ چھوڑو مجھے! وہ چلائی، مگر وہ اسے گھسیٹتا ہوا قریبی گنے کی فصل کی طرف لے جانے لگا۔ کانٹے دار پتے ان کے کپڑوں میں الجھنے لگے۔ کوئی نہیں آئے گا ادھر، وہ دانت پیستے بولا، کیونکہ یہاں فصلیں تھیں تو گھر تھوڑے دور ہو کر بنے ہوئے تھے۔ چھوڑو مجھے! وہ نوریا پوری قوت سے چیخی تو کامران سختی سے اس کا گلا دباتا آواز بند کرنے لگا۔ اب بلا اپنے اس یار کو، بڑا آیا تجھے بچانے والا، آج دیکھتا ہوں کہ کیسے بچاتا ہے وہ تجھے۔ وہ اسے سختی سے بولتا نوریا کی قمیض گریبان سے پکڑ کر تھانے لگا کہ اسی لمحے دور سے کسی مرد کی آواز آئی۔ کون ہے وہاں؟
یہی لمحہ کافی تھا جب کامران کی کچھ دیر کے لیے گرفت ڈھیلی پڑتی ہی نوریا نے پوری جان لگا کر خود کو چھڑوایا اور اندھا دھند بھاگ پڑی۔ سانس ٹوٹ رہی تھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا جا رہا تھا مگر قدم نہیں رکے۔ وہ تیری! کامران غصے سے ہاتھ سے نکلتا پا کر خود بھی گنے کی فصل سے نکلنے لگا کیونکہ آدمی گنے کی فصل میں داخل ہو کر آواز کو ڈھونڈ رہا تھا۔ دوسری طرف نوریا تقریباً لڑکھڑاتی ہوئی حویلی میں داخل ہوئی تھی، چہرہ زرد، آنکھیں سوجی ہوئی، دوپٹہ بکھرا ہوا۔ اسی وقت باہر سے آتا شہید اسے دیکھ کر چونک گیا۔ یہ نوریا وہ نہیں تھی جسے وہ صبح گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ رکو نوریا! اس کی آواز میں شک تھا، جبکہ نوریا نظریں چڑھاتی تیزی سے کمرے کی طرف بڑھی اور لاک لگانے لگی کہ شہید اسے پیچھے کرتا تیزی سے اندر آ گیا۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کدھر سے آئی ہو؟ اس کی آواز سخت تھی۔ نوریا کو ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت اپنے سر پر منڈلاتی نظر آئی تو خوف سے پیچھے ہوتی بیڈ پر گری۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ جلدی بتاؤ! وہ مزید چیختا لیکن نوریا نے کوئی جواب نہ دیا، بس ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے قریب آ کر اس کا بازو پکڑ لیا تو نوریا سسک اٹھی۔ چھوڑ دے! سچ بولو، کہاں سے آئی ہو؟ اس کی آواز میں غصہ تھا۔ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ وہ بیڈ پر ایک گھٹنا رکھتا اس پر جھک کر سوال کرتا ہے اور نوریا اس کی کمر تقریباً بیڈ سے لگ گئی۔ آنکھوں سے خوف کے مارے آنسو بہنے لگے۔ میں سہیلی کی شادی میں گئی تھی، وہ واپس آتے ہوئے اس کی سانس اکڑ گئی۔ واپسی پر وہ پھر مل گیا۔ اس نے مجھے… کون؟ شہید دھاڑا۔ وہ زمیندار کا بیٹا جس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، وہ مجھے فصل میں لے جاتا۔ روتے ہوئے اس کے لفظ ٹوٹ رہے تھے، جبکہ اس کی پوری بات سنتے شہید کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے منع کیا تھا نا! وہ بے قابو ہو گیا۔ تم عقل سے پیدل ہو کیا؟ اگر جو کچھ ہو جاتا تو… وہ غصے میں اس پر ہاتھ اٹھانے لگا کہ نوریا چیختی ہوئی اچانک خود پہ جھکے شہید کے سینے سے لگ گئی۔ کانپتے ہاتھ اس کے کرتے کو سختی سے پکڑ گئے۔ مجھے مار دے، میرا کوئی قصور نہیں۔ اس کی آواز بچوں جیسی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے بچا لے شہید لالا، مجھے بچا لے۔ وہ روتی ہوئی اس کو مزید خود کے قریب کرنے لگی اور شہید کے سینے میں پہلی بار ایک جھٹکا سا لگا تو وہ یکدم ساکت ہو گیا، ہاتھ فضا میں ہی رک گیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، شہید کی خالہ اور فرحت اندر آئی اور دونوں کو یوں دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ایک لمحے کو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شہید! ان کی آواز میں فوراً الگ ہو گئے۔ نوریا کا سر جھک گیا، آنسو دوپٹے میں جذب ہونے لگے۔ شہید نے بھی ایک قدم پیچھے ہٹ کر نظریں چڑھا لی۔ فرحت کے چہرے پر ناگواری اور الجھن دونوں تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ فرحت نے سختی سے پوچھا تو شہید نے دانت پیسے۔ پوچھے اس سے، وہ تلخی سے بولا۔ یہ اتنی ضدی اور ناسمجھ ہے کہ میری بات نہیں مانی اور چلی گئی شادی پہ۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا اور پیچھے نوریا سر جھکا کر رہ گئی۔ ایک تو اس لڑکے نے جینا دھوبر کیا ہوا ہے بچی کا۔ فرحت سمجھی کہ وہ اسی بات کا غصہ اتار کر گیا ہے، اس لیے سر جھٹک کر بہن کے ساتھ باہر چلی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج شہید کے قدموں میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک نیا خطرناک طوفان بھی پل رہا تھا۔ خالہ، ہم پرسوں کی آئی ہوئی ہیں، آپ ایک بار بھی ہمیں سیر پر نہیں لے کر گئی۔ آج چلتے ہیں نا ڈیرے کی سیر کرنے، فرحت کی بھانجی نے لاڈ سے کہا تو فرحت نے سر ہلاتے ملازم کو جیپ نکالنے کا کہا۔ چلو میری پیاری بیٹی، تم بھی کپڑے بدل لو، ڈیرے پر چلتے ہیں سیر کرنے۔ وہ کھانا کھاتی نوریا کو پیار سے کہتی ہے تو وہ ڈر کر فوری نفی میں سر ہلا گئی۔ شہید لالا بولے گی کہ میں باہر کیوں؟ تیرے شہید لالا کی ایسی کی تیسی، تو ہمارے ساتھ جاؤ گی؟ بچے فکر مت کرو، وہ تمہیں باہر اکیلے نکلنے سے روکتا ہے اور ہم سب کے ساتھ جاؤ گی۔ وہ پیار سے بولی تو نوریا بھی فوری ڈر بلائی چہکتی ہوئی سر ہلا کر کپڑے بدلنے بھاگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب کھیتوں میں سیر کرتے، کبھی گنے کھاتے تو کبھی درختوں سے پھل اتار کر کھاتے، ہنستے کھیلتے انجوائے کر رہے تھے۔ تائی امی جی، مجھے واش روم آ گیا ہے، وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے فرحت سے بولی۔ ہاں تو جاؤ میری جان، ڈیرے پر جاؤ، وہاں واش روم بنا تو ہے، ہم ادھر ہی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ فرحت نے اسے تسلی دی تو وہ سر ہلا کر ڈیرے پر بھاگی اور ابھی واش روم کر کے نکلی ہی تھی کہ کچھ دور سے شہید بازو چھڑائے جاتا ہوا نظر آیا۔ یہ کدھر جا رہے؟ ابھی جاسوسی کرتی ہوں۔ وہ ہنستی ہوئی اس کے پیچھے جانے لگی۔ ڈیرے کے ارد گرد شام کا دھندلا پھیل رہا تھا، ہوا میں مٹی اور سوکھے گھاس کی بو بسی ہوئی تھی۔ اوہ، یہ ادھر کیسے آ گئے؟ وہ حیران ہوئی کیونکہ کامران اور شہید غصے سے ایک دوسرے کے ساتھ بول رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ان دونوں کو
فصل کی باری تھی اور پانی کی وجہ سے کوئی بحث ہو رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا نوریا سے دور رہو، لیکن تم نہیں مانے۔ اب ہماری فصل سے تمہاری فصل کو پانی کسی قیمت پہ نہیں لگے گا۔ اس کی سختی پہ نوریا کا دل دہل گیا۔ وہ چند قدم آگے بڑھی تو سامنے والا منظر اس کے قدموں میں زنجیر بن گیا۔ بکواس بند کر کمینے، تیرا تو باپ بھی پانی نہیں روک سکتا۔ کامران غصے سے اس پہ چھپٹا اور بس اتنی ہی سی دیر تھی کہ شہید آنکھوں میں آنکھ جبڑے بھیجے ہوئے لیے کامران کو کسی فٹ بال کی طرح گھماتا زمین پہ پٹک گیا۔ تو نے اسے ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے کی؟ اس نے غراتے ہوئے کہا۔ کیا بگاڑ لے گا تو میرا؟ کامران نے طنزیہ ہنسی۔ تیری نوریا کو تو اس کا جملہ پورا نہ ہو سکا کیونکہ شہید نے اسے گریبان سے پکڑ کر زور سے نہر کے پکے پل پر دے مارا۔ نوریا سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ خبردار، وہ دھاڑا، خبردار، دوبارہ اس کا نام لیا تو زبان کاٹ دوں گا۔ ہاتھا پائی میں بدل چکی تھی۔ مکوں کی آواز، سانسوں کی ہاپ اور غصے کی گرج کے دیکھتی نوریا کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی۔ شہید لالا، اس کی خود کلامی اندر ہی کہیں دبک گئی۔ جبکہ کامران نے کلاڑی پکڑ کر اسے مارنے کی کوشش کی تو شہید کی آنکھوں میں اندھا پن اتر آیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ کامران کے گلے پر تھے۔ آج تیرا قصہ تو ختم کر کے ہی رہوں گا۔ شہید کی آواز کسی اور کی لگ رہی تھی۔ وہ پوری قوت سے اس کا گلا دباتا چلا گیا۔ نہیں نہیں، نوریا کانپنے لگی کیونکہ کامران کے ہاتھ ہوا میں چھپٹنے لگے، پاؤں زمین پر رگڑ کر کھانے لگے۔ نہیں، نوریا کے منہ سے چیخ نکل گئی تو شہید بغیر گرفت کے کم کیے اس کی طرف جھاڑیوں میں دیکھتا ہے۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ، اور پھر کامران کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ شہید نے ہاتھ چھوڑے تو لاش زمین پر بے جان ہو کر پڑی نظر آئی۔ بدلہ پورا ہوا۔ وہ ہاتھ جوڑتا اٹھ کھڑا ہوا جیسے اپنی اس عمل سے بالکل مطمئن ہو، جبکہ نوریا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، چہرے پر وحشت اور یقین ٹوٹنے کا کرب سا تھا۔ نوریا! شہید نے بے اختیار اس کی طرف قدم بڑھایا، لیکن نوریا پیچھے ہٹی، پھر ایک قدم پلٹی اور بھاگنے لگی۔ نوریا رکو! شہید نے پکارا، مگر وہ نہیں رکی۔ اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ شہید، جیسے وہ بچپن سے جانتی تھی، کسی کو مار سکتا ہے۔ وہ آنسوں میں ڈوبی ہوئی اندھا دھند بھاگتی رہی۔ پیچھے شہید ساکت کھڑا رہا تھا، ہاتھوں پر اب بھی گرفت کی سنسناہٹ تھی۔ اس نے زمین پر پڑی لاش کو دیکھا، آنکھوں میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا، صرف فیصلہ اور بدلہ تھا۔ ایک عورت کی عزت پامال کرنے والے مرد کا یہی حال ہونا چاہیے۔ میرے چچا چچی کو بے گناہ مارنے والے کے بیٹے کا یہی حال ہونا چاہیے۔ نہ جانے کتنوں کے بیٹوں کو سرام چھڑوانے والے اور نہ جانے کتنوں کی بہنوں کے ساتھ گندے کام کرنے والے کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ اس نے آہستہ کہا اور اگلے ہی لمحے لاش کو ٹھکانے لگانے کی تیاری میں جٹ گیا۔ وہ کچھ دیر پہلے فرحت کو کہہ چکا تھا کہ آپ لوگ جائیں، وہ نوریا کو اپنے ساتھ لے آئے گا، اور نوریا بیچاری ان کے جانے سے انجان سی بحثوں کو چارہ دینے میں مصروف تھی۔ جب شہید نے تیز قدموں سے نوریا کا بازو پکڑا، اس کی گرفت میں وہ طاقت تھی جس کے آگے مزاحمت بیکار ہوتی جا رہی تھی۔ چھوڑی! شام کی ہلکی روشنی میں وہ اپنے ہاتھ کو اس کے سخت گرفت سے چھڑواتی ہلکا سا چیخی تھی، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی اس نے اس زمین پر زمیندار کے بیٹے کو گلا دبا کر مارتے دیکھا تھا، اور اب اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر اس کی جان نکلنے والی ہو گئی تھی۔ تمہیں اچھے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی کی جاسوسی کیسے کرتے ہیں۔ چلو آؤ، تمہیں ایک اور جاسوسی فلم دکھاتا ہوں۔ وہ غصے سے بولا اور نوریا کی جان نکلی۔ میں کوئی جاسوسی نہیں کی، وہ صفائی دینے لگی، اور شہید نے اسے گھورا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں شہید لالا، میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں نے آپ کو زمیندار کے بیٹے کو مارتے نہیں دیکھا، مجھے جانے دے۔ وہ روتے ہوئے حواس باختہ سی گھاس کی ڈھیر پر کھڑی تھی۔ اس کی معصومیت اور خوف کا ملا جلا عکس شہید کی آنکھوں میں جھلک رہا تھا۔ تم سدھرنے والوں میں سے نہیں ہو، یہ کام مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، شہید علی خان اسے گھورتے ہوئے بولا، اور ساتھ ہی زمین پہ ہاتھ ڈال کر کھڈا بنانے لگا۔ اور نوریا خوف اور ناسمجھی کے عالم میں اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کی سانسیں رکنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دبی دبی آواز میں پوچھ بیٹھی تو شہید نے گہری سانس لی۔ تمہاری قبر کھود رہا ہوں ڈیئر کزن، اس نے سرد لہجے میں کہا، اور اس کی یہ کہتے ہی نوریا کا دماغ دھتلا سا ہو گیا اور وہ ہوش کھو کر زمین پر پڑ گئی۔ بیوقوف لڑکی! اس نے اٹھ کر ایک قدم آگے بڑھایا اور نوریا کو قریب چھپ کر اس کا وجود باہوں میں تھام لیا۔ اس کے وجود کی کشش کو محسوس کرتے شہید علی خان کی آنکھوں میں سختی کے ساتھ ایک عجیب سا جذبہ جھلک رہا تھا۔ تم اپنی
حسین آنکھوں سے کچھ بھی دیکھ لو مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، زمیندار کا بیٹا اسی قابل تھا۔ وہ اس کے قریب جھک کر سرگوشی میں کہتا اور اسے باہوں میں اٹھائے اپنی جیب کی طرف لے جانے لگا۔ صاحب جی، کامران پتر کی لاش نہر سے ملی ہے۔ اطلاع دیتے آدمی کی آواز لرز رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کون ہے بیوقوف ہے جو میرے گھر پہ خبر لے کر آیا ہے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا، لیکن اس کے اندر چھپی ہوئی آنکھ ہر لفظ پر جھلک رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سب اکٹھے ہو کر لاش کے پاس پہنچ گئے تھے۔ یہ شہید خان زادہ نہیں کیا ہے، اس کی حرکت ہے یہ، بڑا بیٹا نفرت سے بولا کر، مگر آپ کے بیٹے کی موت نہر میں گرنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ سر پر اس پل کی رگڑ، بکواس بند کرو۔ زمیندار کے ہونٹ پھڑکنے لگے، چہرہ سرخ ہو گیا، ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے نوکر کو غصے سے چپ کروا دیا تھا، لیکن غصے کو ضبط کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ جنازے کا بندوبست کرنے سے پہلے پنچایت بلاؤ، میں اپنے بھائی کے قاتل کو آج رات ہی مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ زمیندار کا دوسرا بیٹا چلایا، جبکہ زمیندار نے کمر جھکائے، نظریں نیچے کیے، آنسو ضبط کیے۔ جو جوان بیٹی کی موت کا صدمہ برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ ہاں، پنچایت بلاؤ، آج کا دن صرف ہم پہ نہیں دشمنوں پہ بھی بھاری پڑنا چاہیے۔ بھائی نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ تو سب متفقت سے لاش کو گھر لے جانے کی تیاریاں کرنے لگے تاکہ جنازے کے انتظامات کے ساتھ پنچایت بھی بلائی جائے۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، چہرہ زرد، ہونٹ خشک، پلکیں بھوجل سی تھی، کمرے میں مکمل خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ شہیر ایک طرف بازو سینے پر باندھے، آنکھیں نوریہ پر جمائے دیوار سے لگ کر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سختی تھی، تنبی تھی، جبکہ تایا اور تائی نوریہ کے پاس بستر کے قریب بیٹھے تھے۔ وہاں صدقے، فرحت نوریہ کے سر پر ہاتھ پھیرتی پیار سے بولی، جبکہ احمد علی فکر مند نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بیٹی بتاؤ کیا ہوا تھا؟ احمد علی نے آہستہ آواز سے پوچھا۔ ایسا کیا دیکھ لیا تھا کہ تم بے ہوش ہو گئی؟ کہتی ہوں نا کہ مغرب کے بعد درختوں پہ نہیں چھوڑتے، ضرور کسی سائے نے ڈرایا ہے میری بچی کو۔ فرحت بیگم کی فکر پہ نوریہ کا دل زور سے دھڑکا، اس کی نظریں بے اختیار شہید سے جا ملی، جس نے شاید یہی کہانی انہیں سنائی تھی کہ وہ مغرب کے بعد درخت پہ چڑھی تھی اور اسے نیچے بے ہوش پڑی نظر آئی تھی۔ جی ہاں جی، وہ ہکلائی کیونکہ وہ گہری، سخت اور خاموش دھمکی کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ نوریہ نے فوراً نظریں جھکا لی، ہونٹوں پر کپکپاہٹ سی آ گئی۔ وہ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ مجھے ڈر لگ گیا تھا، اندھیرا تھا اور میں درخت پہ چڑھ گئی تھی۔ وہی کہانی دہرائی گئی، بس یہی بات ہے نا؟ احمد علی نے فکر سے کہا تو نوریہ نے فوراً سر ہلا دیا۔ جی، بچی ہے، ڈر گئی ہوگی۔ ان دونوں نے سکھ کا سانس لیا۔ تو آرام کر، میں کھانا لاتی ہوں تیرے لیے۔ فرحت اٹھ کر باہر چلی گئی تو ان کے پیچھے احمد علی بھی کمرے سے باہر چلے گئے۔ دروازہ بند ہوتے ہی شہیر آہستہ آہستہ بستر کے قریب آیا، جسے محسوس کر کے نوریہ نے دوپٹہ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یاد رکھنا نوریہ، وہ جھکا آواز میں دھیمی مگر خطرناک تھی، آج جو کچھ دیکھا ہے وہ راز رہے۔ وہ گندا انسان یہی ڈیزرو کرتا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ مزید کسی کی بہن بیٹی کو تنگ کر کے اس کا جینا حرام کرے۔ کسی لڑکی سے اس کی زندگی چھیننے والے لڑکے کا یہی حال ہوتا ہے۔ اس کی آواز پر نوریہ کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی تھی، اس لیے اگر یہ بات کسی کو پتہ چلی، اس نے ایک لمحہ توقف کیا، تو انجام تم جانتی ہو۔ نوریہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تو شہید نے اسے چند لمحے دیکھا، پھر سیدھا ہو کر مڑ گیا، جبکہ باہر صحن میں فرحت اور احمد علی آمنے سامنے کھڑے فکر مند تھے۔ اب اور انتظار ٹھیک نہیں لگتا، فرحت نے دھیمی آواز میں کہا تو احمد علی نے اس بات میں سر ہلایا۔ بچے اب بچے نہیں رہے، نوریہ کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ انہوں نے فکر مندی سے کہا کہ حالات ثابت کر رہے کہ شہیر اور نوریہ کو حقیقت بتا دینی چاہیے، ہمیں یہ بات اب چھپانی نہیں چاہیے۔ احمد علی نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ہاں، شاید یہی ایک راستہ ہے۔ فرحت نے ایک گہری سانس لی اور اندر کمرے میں نوریہ بستر پر لیٹی ہوئی ایک ایسے بوجھ تلے دبی تھی جو اس کی نیند، اس کا سکون، سب کچھ چھین چکا تھا۔ شام کو پنچایت کے میدان میں دھیرے دھیرے لوگ جمع ہونے لگے، ہوا میں گیلی مٹی اور گرد کی بو تھی اور ہر طرف چپ کا راج تھا۔ ایسے میں شہید آنکھیں تیز، چہرہ بے تاثر لیے خاموش کھڑا تھا،
زمینداروں اور اس کے دوسرے بیٹے بھی وہاں موجود تھے جو شاید خود کو ابھی بھی طاقتور سمجھ رہے تھے۔ شہیر خان زادہ، زمیندار نے گہری آواز میں کہا، میرے بیٹے کے قاتل تم ہو، مجھے یقین ہے کہ اس نے میرے بیٹے کو مارا ہے۔ وہ چلایا، میں اپنے بیٹے کا جنازہ تب تک نہیں کرواؤں گا جب تک اسے قتل کرنے والے کے سر کو تن سے جدا نہیں کر دوں۔ وہ سرخ چہرہ لیے چلایا، وہاں کھڑے سبھی لوگ ڈر سے گئے، لیکن شہید نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں چھپکائی، پھر دھیمی آواز میں مسکراہٹ ضبط کرتے کہا، میں تمہارے بیٹے کا قاتل نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ صاف انکار کر گیا۔ گاؤں کے لوگ سر ہلا کر خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ہر طرف ایک دباؤ، ایک خاموشی سی تھی جو ہر دل میں خوف پیدا کر رہی تھی۔ تمہارے اس سے دشمنی چل رہی تھی، تم ہی نے اسے مارا ہے، کامران کا بھائی نفرت سے بولا۔ لو، میری اس سے کیسی دشمنی؟ اس نے میری کزن کو میلے میں چھیڑا تھا، میں نے وہی اس سے بدلہ لے لیا۔ اب اتنی سی بات میں کسی کی جان تو نہیں لے سکتا۔ اگر پھر بھی تم لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ میں نے اسے مارا ہے تو ثبوت دکھاؤ۔ اس نے غصے سے کہا تو پنچایت نے سر ہلایا۔ لڑکا ٹھیک کہہ رہا، زمیندار صاحب، کوئی گواہ یا ثبوت پیش کرنے سے ہی گناہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جہاں تک دشمنی کی بات ہے تو وہ بہت پرانی ہو گئی، اور اتنی لڑائی تو بچوں میں ہوتی رہتی ہے۔ اس بنا پر اسے مارنا ہوتا تو کب کا مار دیتا۔ ایک آدمی نے بات کی، بالکل جناب، اور جب ہم نے لاش نہر میں دیکھی تو اس کے سر کے پچھلے حصے پہ چوٹ لگی تھی، پھر کل ہی ان کے پانی کی باری تھی، کامران ہی نہر کا پانی لگانے گیا تھا، پھر نہر کے نکے پر پھسلنے کا نشان تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ پانی بند کرنے لگا تھا جب اس کا چکنی زمین سے پاؤں پھسلا اور پکے نکے میں سر لگا، جس سے وہ ہوش کھو بیٹھا اور نہر میں جا گرا، اور نہر میں سانس بند ہونے پہ ڈوب کر مر گیا۔ ایک اور معزز آدمی نے حقیقت بیان کی جو کہ شہیر کی پلان کے عین مطابق تھی۔ زمینداروں لوگوں کے پاس بھی کوئی گواہی یا ٹھوس ثبوت نہیں تھا، صرف شک، خوف اور غصہ تھا، لیکن کچھ دیر بعد کافی بحث و مباحثے کے بعد بھی یہی انجام نکلا کہ اس قتل میں شہیر کا کوئی ہاتھ نہیں۔ منشی نے بھی گواہی دے دی کہ شہیر تو اس وقت اپنے دوست سے ملنے گیا۔ شہیر کے دوست نے بھی جھوٹی گواہی دی کہ وہ اس کے پاس ہی تھا، جس کے بعد فیصلہ شہیر کے حق میں ہوا اور زمیندار تلملا کر رہ گیا۔ میرا بیٹا مر گیا اور میں جانتا ہوں کہ تم ہی ہو اس کے قاتل۔ اگر پنچایت تمہارا گناہ ثابت نہیں کر سکی تو کوئی بات نہیں، ہم بدذات خود تم سے یہ قصاص لیں گے۔ زمیندار نے آنکھیں تنگ کی، ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، کوئی بھی راستہ ہو بدلہ لینا ہی ہوگا۔ چھوٹے بھائی نے بھی آنکھ میں تیل ڈالتے ہوئے کہا، جبکہ شہیر کی آنکھوں میں فقط سکوت سا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جتنا مضبوط نظر آئے گا اتنا ہی طوفان اس سے گھبرا کر دور بھاگے گا، اس لیے اسے ان کی دھمکیوں سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ پنچایت میں تو چلو فیصلہ ہو گیا، اب مجھے بتاؤ کیا سچ ہے؟ احمد علی حتمیہ انداز میں بولے تو وہ مسکرائے، جس کو وہ دونوں سمجھ کر سر تھام گئے۔ شہیر، تم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ تمہاری ایک حرکت کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے؟ ان کی آواز میں سختی اور گھبراہٹ کا ملا جلا اثر تھا۔ آخر کیوں؟ کیا تم نے ایسا؟ وہ چیخے تو شہیر انہیں دھیرے دھیرے سب بتاتا چلا گیا کہ اس نے کیوں کامران کو مارا۔ میں اسے جان سے نہیں مارنا تھا، مگر اس نے نوریہ کے لیے غلط لفظ استعمال کیے اور مجھ پہ بھی کلہاڑی کا وار کیا، بس پھر مجھے غصہ آ گیا اور اسے شہید علی کے غصے سے بچنا چاہیے تھا۔ وہ سختی سے بولا اور احمد علی سر تھام کر بیٹھ گئے۔ اگر آج تم بچ گئے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگ پاس آ جائیں گے، اب وہ دوسرے طریقے سے تم سے بدلہ لیں گے۔ تمہاری ضد نوریہ کو کسی بھی وقت نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے اب میں چاہتا ہوں کہ تم نوریہ سے نکاح کر لو۔ اس جمعے کو میں نوریہ کو تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ نوریہ کو لے کر ہم سے کوئی بدلہ نہ لے سکیں۔ وہ سختی سے بولے اور شہیر کے قدم تھم گئے، آنکھوں میں حیرت اور جھنجھلاہٹ کے آثار تھے۔ ابھائی کیا بات ہے، میں اسے بیوی کی نظر سے کبھی نہیں دیکھ سکتا، وہ تو میری بہن ہے جیسی ہے۔ وہ صاف انکار کر گیا۔ بیٹا، یہ بات صرف رشتے کی حفاظت کی تھی، ہم لوگوں نے تم دونوں کو اس لیے نہیں بتایا کہ تم دونوں کا دل خراب نہ ہو، ورنہ تم دونوں کی منگنی بچپن سے طے تھی۔ نوریہ ابھی بھی بڑی ہو گئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ محفوظ ہو جائے۔ کامران کی موت کا بدلہ لینے کے لیے وہ نوریہ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ فرحت نے آہستہ سے قدم بڑھاتے ہوئے کہا تو شہید نے بازو سینے پر باندھ لیے اور نظریں جھکا دی۔ ابا، میں اسے پسند نہیں کرتا، وہ شرارتی اور بیوقوف ہے، میں اسے بیوی کی طرح نہیں دیکھ سکتا، میں اسے صرف بہن کی طرح جانتا ہوں۔ وہ جھنجھلایا تو ان دونوں کی نظریں اس پر جم گئی۔ آنکھوں میں التجا تھی، مگر وہ جانتے تھے کہ شہیر کو کیسے قابو کرنا ہے۔
جبکہ دروازے سے باہر ان کی باتیں سنتی نوریا چپ چاپ ایک گوشے میں کھڑی تھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، پلکوں کے نیچے آنسو اکٹھے ہو رہے تھے۔ اس ستم گر کا ہر لفظ اس کے دل پہ دھکے کی طرح لگ رہا تھا۔ بیٹا بات کو سمجھو، یہ فیصلہ تمہارے لیے بھی ضروری ہے اور نوریا کے لیے بھی ہے۔ ہم دونوں آج ہیں، کل نہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا بنو۔ اور پھر میں اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ تو نہیں لے سکا، لیکن اس کی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے محفوظ تو کر سکتا ہوں نا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں نوریا کے حوالے سے کسی اور پہ نہیں، اپنے بیٹے پہ اعتماد کروں۔ احمد علی ہلکے سے اسے سمجھایا تو شہید چپ سا کر گیا، جبکہ نوریا اپنے قدموں کو ٹھنڈا محسوس کر رہی تھی۔ سینے میں خوف، شرمندگی اور بے چینی کا بوجھ تھا۔ میری بات سنو، نوریا اب بڑی ہو گئی ہے، یہ سب تمہارے اور اس کے بھلے کے لیے ہے، فرحت نے پھر کہا۔ دوسری طرف نوریا شہید کا کوئی جواب سنے بغیر بے اختیار پلٹ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ چہرہ بھیگا ہوا تھا، آنکھیں نم اور ہونٹ تھر تھرا رہے تھے۔ میں اس صبح کو تم دونوں کا نکاح کر دوں گا، رخصتی بھی سادگی سے ہوگی۔ اگر تمہارا دل نہیں مانتا تو تم اس گھر سے جا سکتے ہو، لیکن یاد رکھو جب زمیندار کا کوئی بیٹا نوریا کو لینے آئے گا، ہم دونوں اپنی جان پہ کھیل کر بھی اسے بچا لیں گے، نہیں تو نوریا سے پہلے ہم مریں گے۔ احمد علی حتمی انداز میں کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ شہید بالکل خاموش رہا، شاید یہ خاموشی یہی مطلب رکھتی تھی کہ وہ قبول کر گیا ہے، مگر بظاہر اپنی سختی برقرار رکھی۔ اس کی خاموشی، ماں باپ کی امید، نوریا کی کمزوری، سب ایک لمحے میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ لمحہ نہ صرف ایک فیصلہ تھا بلکہ ایک نیا آغاز بھی تھا، ایک آغاز جس میں خوف، محبت، مجبوریاں اور مستقبل کی غیر یقینی راستے سب شامل تھے۔ نوریا بنت خادم علی، کیا آپ کو شہید علی خان بطور سکہ راج الوقت 50,000 حق مہر کے قبول ہے؟ قاری صاحب کی آواز دھیمی تھی مگر ہر لفظ میں ایک سنجیدہ وقار تھا۔ نوریا نے اپنے سرخ گھونگھٹ کو مزید آگے کو کھینچا، پھولوں جیسے نرم گالوں پر حیا کے موتی چمک رہے تھے۔ آج واقعی میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے، اسے دل ہی دل میں سوچا۔ خاموشی اور خوف دونوں کے جذبات اسے اندر سے ہلا رہے تھے۔ چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ تھی لیکن آنکھوں میں چھپی اداسی، خوف اور بے چینی بھی نمایاں تھی۔ بیٹا قبول ہے، بولو۔ تائی کی آواز پہ وہ دھیرے سے سر ہلاتی قبول ہے بول گئی۔ وہ اس دن شہید کی باتوں کی وجہ سے تائی کے پوچھنے پہ انہیں اس شادی سے انکار کر گئی تھی، لیکن پھر فرحت اسے حالات اور خواہشات سے سمجھاتی اور کچھ نوریا کا اپنا دل بھی بے ایمان ہو چکا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ جس کو بچپن سے دل کے قریب پایا تھا اسے حاصل کر لے، چاہے جو بھی ہو، وہ اس کا تو ہوگا۔ وہ اس سے لاکھ نفرت کرے لیکن وہ اس کے قریب تو ہوگا۔ البتہ وہ دل ہی دل میں طے کر چکی تھی کہ وہ اب خود کو بدل لے گی، وہ ویسی ہی بن جائے گی جیسی شہید علی کو پسند ہوگی، سنجیدہ، خاموش اور سمجھدار سی۔ شہید علی خان، کیا آپ کو نوریا بنت خادم علی بطور سکہ راج الوقت 50,000 میں قبول ہے؟ اب قاری کا رخ شہید کی جانب تھا جو نوریا کے ساتھ ہی خاموش بیٹھا تھا۔ نوریا نے گھونگھٹ کے نیچے سے ہی امید اور پریشانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، جو کچھ لمحے سوچتا پھر سر ہلا کر قبول ہے بول گیا۔ اب اللہ کی رضا سے یہ بندھن مکمل ہوتا ہے، قاری نے آہستہ سے کہا تو فرحت اور احمد علی سمیت نوریا نے سکون کا سانس بھرا۔ دل میں خوشی اور خوف دونوں کے ملے جلے احساسات ابھر رہے تھے۔ نوریا خوش تھی کہ اس کا رشتہ مکمل ہو گیا، لیکن دل کے ایک گوشے میں اداسی چھپی تھی۔ بہرحال ان کی شادی سادگی کے ساتھ ہوئی تھی، اس لیے شام تک شادی کی رسم ختم ہو گئی تو مہمان واپس جانے لگے۔ کچھ قریبی رشتہ دار وہاں رکے تھے جبکہ شہید فوراً ڈیرے کی طرف روانہ ہو گیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ نوریا کا سامنا کرے۔ آئی ڈونٹ نو کہ اب کیا بنے گا، میں نوریا کو قبول کر پاؤں گا۔ او مائی گاڈ، میں ہمیشہ اسے بہن سمجھتا رہوں اور اب بیوی سمجھنا پڑے گا۔ وہ چارپائی پہ لیٹا سوچ رہا تھا، ارد گرد ہوا کا عالم تھا، حشرات اور گیدڑوں کی آوازیں خوفناک تھیں، لیکن اس سب کے باوجود کچھ ہی دیر میں شہید کی آنکھ لگ گئی تھی۔ دوسری طرف نوریا اس کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، ہاتھ پاؤں تھر تھرا رہے تھے، آنکھیں بھیگی، سانسیں اکھڑی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھی۔ دل میں خوشی بھی تھی کہ اس کا رشتہ مکمل ہو گیا، مگر اندر گہرائی میں ایک خالی پن اور خوف بھی چھپا ہوا تھا۔ میں خوش ہوں کہ میری زندگی اب بدل گئی ہے، مجھے میری محبت مل گئی ہے، لیکن دکھ بھی ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتے، اور پھر اتنی رات ہو گئی، وہ کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ وہ گھبراہٹ میں سینہ مسلنے لگی، دل میں کسی اندھوری کا ڈر سا بیٹھا، شاید سچی محبت کرنے والوں کا الہام ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ڈیرے پر سوئے ہوئے شہید کے پاس کچھ قدموں کی چاپ سنائی دی اور چاند کی روشنی بھی کھلہاڑی اور ہتھیاروں کی چمک گھبری۔ تمہارا کھیل ختم، زمیندار کے دونوں بیٹے اور ایک ملازم غصے سے بولے اور یکدم
ایک نے سوئے میں شہر کی ٹانگ پر کلہاڑی سے وار کیا، دوسرے نے ڈنڈا سر پر دے مارا تو تیسرے نے چاقو اس کے پیٹ میں مارا۔ آہ! شہید درد کے بے شدت سے چلاتا نیند سے اٹھ کر بیٹھا، اور اس سے پہلے کہ کچھ سمجھتا وہ تینوں کلہاڑی، ڈنڈے اور ہتھیار لیے اس پر حملہ آور ہو گئے۔ وہ اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ کافی زخمی ہو چکا تھا۔ ٹانگ کا درد اتنا شدید تھا کہ اس سے چارپائی سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، اور سر کے درد سے دنیا گول گول گھومتی نظر آ رہی تھی۔ وہ کافی زخمی ہو گیا تھا۔ اگلے پل گہرا زخم محسوس کرتے اسے لگا کہ وہ ان کے قریب مرنے والا ہو گیا۔ گلا کاٹ دو اس کا، زمیندار کا بڑا بیٹا بےحسی سے بولا تو ملازم سر ہلا کر چھری شہیر کے گلے پہ رکھ گیا، لیکن اس سے ہمیں ڈیرا والا ملازم جو شور سن کر رائفل لے ادھر آیا تھا فوری فائرنگ شروع کر گیا، جس سے وہ تینوں حملہ آور ڈرتے بھاگ گئے، لیکن ڈیرے کی فضا میں خوف اور ہلچل باقی رہ گئی۔ صاحب ہوش کریں، ملازم شہیر کو فوراً تھامتا پریشانی سے بولا اور فوری حویلی لاتا گاؤں کے ڈاکٹر کو فون پر اطلاع دیا کہ تاکہ اس کی جاتے ہی وہ سامان لے کر حویلی موجود ہو اور شہیر کا خون رک سکے۔ شہیر صاحب پر حملہ ہو گیا، بہت زخمی ہے۔ خبر سنتے ہی نوریا کے دل کی دھڑکن ایک دم رک گئی، قدم جم کر رہ گئے۔ فرحت اور احمد علی کے دل کی دھڑکنیں بھی بے قابو ہو گئی۔ ان کا اکلوتا بیٹا جس کی آج ہی شادی ہوئی تھی نہایت بری حالت میں گھر لایا گیا تھا۔ نوریا دلہن کے جوڑے میں صدمے اور خوف سے بھری چیختی ہوئی رونے لگی تھی۔ تائی امی جی کیا ہو گیا؟ میرے شہیر کو کیا ہو گیا؟ تائی امی جی، نوریا مر جائے گی۔ اماں، تایا جی، وہ پاگلوں کی طرح روتے ہوئے کمرے کے باہر فرحت کے گلے لگی چیخ رہی تھی، کیونکہ اندر کمرے میں ڈاکٹر شہیر کا علاج کر رہا تھا تاکہ خون بند ہو جائے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ فرحت نے بھی روتے ہوئے کانپتی آواز میں کہا۔ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا تھا؟ ہم نے تو آج اس کی شادی کی خوشی منائی ہے، اور یہ سب۔ احمد علی نے بھی نوریا کی طرف دیکھا، پھر سانس بھرتے ہوئے اس کو اپنی باہوں میں تھام لیا۔ بیٹی، تم خوفزدہ مت ہو، اسے کچھ نہیں ہوگا، اللہ اچھا کرے گا۔ وہ ضبط کرتے اسے حوصلہ دینے لگے، جس نے ہلکے سر کے ساتھ آنسو پوچھے تھے۔ مجھے لگا کہ وہ ہمیشہ میرے محافظ رہیں گے، لیکن میری وجہ سے ان کو یہ سب دیکھنا پڑ گیا۔ وہ ٹوٹے دل اور سانس اکھڑی ہوئی لیے بولی، کیونکہ شہیر کی زخمی حالت نے اس کے دل میں شدید بے چینی پیدا کر دی تھی۔ کسی بھی ہمت نہیں تھی کہ اسے ہمت دے سکے، کیونکہ سب کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اللہ میرا واحد سہارا مت چھینا، میرا ان کے سوا کون ہے، پلیز اللہ۔ وہ دلہن بنی روتی ہوئی دعائیں کرتی رہی، اور سب اسے دیکھ کر روتے نگاہیں چرا رہے تھے۔ آج تو ان کی خوشی کا دن تھا اور آج ہی یہ غم دیکھنا پڑ گیا تھا۔ وہ ہلکا سا کراہا تو اس کے لیے سوپ بنا کر لاتی نوریا فوراً سے پریشانی سے اس کی طرف بھاگی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ فرقہ مندی سے پوچھا تو وہ دھیرے سے سر ہلا گیا، ساتھ ہی درد برداشت کرتے ہوئے کروٹ بدل لی۔ تم پھر کچھ بنا لائی ہو یار، تمہیں آرام بھی چاہیے۔ وہ اس کے ہاتھ میں سوپ کا پیالہ دے کر ہلکی سختی سے بولا، آنکھوں میں دلچسپی اور حیرت جھلک رہی تھی۔ شہیر لالا، میرا مطلب خان جی۔ وہ زبان کے پھسلنے کو فوری قابو کر گئی۔ بہرحال بچپن سے شہیر لالا کہنے کی عادت تھی، اب فرحت تائی کے کہنے پہ خان جی کہنے لگی تھی، جبکہ شہیر اس کی طرف دیکھتا مسکرایا۔ آپ کے لیے ہر کام کرنا میری ذمہ داری ہے، یہ سب کچھ میں دن رات اس لیے کرتی ہوں تاکہ آپ جلدی صحتیاب ہو جائیں۔ وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ لی بولتی اس کے پیچھے تکیہ سیٹ کرنے لگی تاکہ وہ اٹھ کر سوپ پی سکے۔ شہیر نے آنکھیں بڑے غور سے کر کے اس پر جمائیں۔ دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرا، ایک حیرت، ایک دلچسپی اور کچھ اور جس کا وہ خود بھی شعور نہیں رکھتا تھا۔ وہ جو کبھی بچوں جیسی شرارتی اور بیوقوف لگتی تھی، آج کل بالکل مختلف نظر آ رہی تھی، سنجیدہ، سمجھدار اور پورے دل سے فرمانبردار بیوی کی طرح خدمت میں لگی تھی۔ خالہ کی بیٹی کی شادی آ رہی، تم نے اس کی شاپنگ کر لی؟ اس نے آہستہ سے پوچھا، نظریں نوریا کے معصوم چہرے پر جمی تھی۔ میرے پاس بہت کپڑے پڑے ہیں، وہ ہلکے سے جواب دیتی اس کو سوپ پلانے لگی۔ اتنی چپ اور سنجیدہ سی کیوں رہتی ہو؟ پہلے تو بہت زبان چلتی تھی۔ وہ شرارتی ہوتا اس کے ہاتھ سے سوپ پینے لگا۔ وہ کافی سخت جان واقع ہوا تھا، اس لیے اتنے زخموں کو برداشت کرتا مضبوط نظر آتا تھا۔ فصلوں کا کام رچکی اور احمد دیکھ رہے تھے، وہ 2 دن میں ہی اٹھ بیٹھا تھا، شاید اس کے اندر زخموں کو جلدی آرام آنے کی طاقت موجود تھی۔ اوپر سے نوریا اس کا بے حد خیال رکھ رہی تھی، جس کو دیکھ کر شہیر کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو رہا تھا۔ کیونکہ اب میں شادی شدہ ہوں، مجھے بچپنا چھوڑ کر آپ کی مرضی کے مطابق ڈھلنا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی ہر خواہش اور ضرورت پوری کروں، چاہے دن ہو یا رات۔ آپ کو مجھ سے شکایت نہ ہو، مجھ سے شادی آپ کو غلط نہ لگے۔ اس کے سر جھکا کر بھیگی پلکوں سے بولے الفاظ پہ شہیر کے دل میں دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ نوریا اس کی خاطر اتنی سمجھدار، سنجیدہ اور ذمہ دار ہو سکتی ہے۔
اس کے دن رات کی خدمت، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال، ہر چیز میں اس کی موجودگی، سب کچھ شہید کے دل میں ایک عجیب سی کشش پیدا کر رہا تھا۔ تمہیں کس نے کہا مجھے اتنی سنجیدہ اور خاموش بیوی چاہیے؟ اس نے آہستہ سے کہتے اس کے ہاتھ سے سوپ پینا شروع کیا۔ ہاں جی، میں اب کوئی شرارتی بچی نہیں رہی۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کو میں کیسے پسند آؤں گی۔ وہ سر جھکا کر بولی تو شہید نے گہرا سانس بھر کر، دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ احساس کیا ہے جو اس کے دل میں ابھر رہا ہے۔ نوریہ، جو ہمیشہ اس کے سامنے شرارتی لگتی تھی، آج سنجیدہ اور ذمہ دار نظر آ رہی تھی، لیکن اس کی یہ سنجیدگی اور چپ شہید کو بے چین بھی کر رہی تھی۔ وہ اسے اس طریقے سے تو نہیں بدلنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے تو تم مجھے یہ خان جی کہنا بند کرو، کتنا عجیب لگتا ہے، تم مجھے شہید بولو۔ اس کی آواز میں ہلکی سی نرم لہر تھی۔ جی بہتر۔ وہ فوراً سر ہلا گئی، جس سے شہید کو ہلکی سی چڑ ہوئی۔ اتنی فرمانبرداری؟ وہ طنز کر گیا تو نوریہ نے سر ہلایا، آنکھوں میں خاموشی اور عاجزی تھی۔ جی، کیونکہ یہ میرا فرض ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی زندگی آسان اور خوشگوار ہو، اس لیے میں ہر ممکن کوشش کروں گی کہ آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ شہید خاموش رہا، دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے سوپ پلا کر بیڈ پہ واپس لٹا گئی۔ وہ اب کرایہ، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ پریشان ہوئی۔ ہاں، سب ٹھیک ہے، اس نے نوریہ کی آنکھوں میں دیکھ کر آہستہ سے کہا تو وہ سر ہلاتی پیالہ لے جانے لگی کہ شہید اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب جھکا گیا، جس سے نوریہ کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کچھ چاہیے تھا کیا؟ وہ شرم و گھبراہٹ سے بولی تو وہ ہلکے سے سر ہلاتا، لبوں پہ زبان پھیرتا ہے۔ کچھ تو چاہیے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا چاہیے۔ وہ اس کے لبوں کو دیکھتا گھمگیر لہجے بولا تو نوریہ سر جھکائے۔ اس شادی سے پہلے کچھ بھی نہیں معلوم تھا، لیکن نکاح سے کچھ دیر پہلے تائیں امی نے اسے تھوڑا بہت سمجھا دیا تھا، لیکن اس جیسی بھلکڑ کو ابھی تک اتنا کوئی خاص آئیڈیا نہیں تھا، اس لیے ہلکے سے سر ہلاتی اس کے اوپر جھکی، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ بتا دے کیا چاہیے، ابھی لا دیتی ہوں، ہلکے سے کہا اور شہید ہنسا۔ لانے کی کیا ضرورت ہے، میرے سامنے پڑی ہے۔ معنی خیزی سے کہتے اس کے دوپٹے کو تھوڑا سا دامن سے نیچے گرایا اور وہیں نوریہ کی شرم سے بس ہو گئی تو فوری پیچھے ہو گئی۔ کیا چاہیے؟ اس کے دل میں ایک نیا احساس ابھرتا ہوا تو آواز کانپ گئی۔ چھوڑو، ابھی تم اتنی فرمانبردار بیوی نہیں بنی کہ جو چیز میں چاہتا ہوں وہ دے دو۔ وہ پھر معنی خیزی سے بولا اور نوریہ جھنجھلائی۔ آپ ایک بار بتائیں تو صحیح کہ کیا چاہیے، میں 1 منٹ میں آپ کو بلا دوں گی۔ وہ پرجوش تھی۔ سچی؟ مسکرائے تو نوریہ نے فوری سر حسبات میں ہلایا۔ اپنا دوپٹہ اتار کر سائڈ پہ رکھو۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا بولا تو نوریہ کی جان نکلی۔ کیا؟ وہ کیوں؟ وہ دوپٹہ سنبھالتے ہکلائی اور شہید چپ سا پریم منہ کر گیا، جس سے قائب ہو کر نوریہ فوری اس کی بات مانتی آنکھیں میچے دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھ گئی اور شہید مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے دوبارہ اس کے دلکش اور حسین وجود پہ نگاہیں اتار گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یہ محبت نہیں، لیکن دل کی دھڑکنیں، آنکھوں کی چمک اور دل میں ابھرتی کشش سب کچھ بتا رہا تھا کہ نوریہ اس کے لیے خاص بن رہی تھی۔ شہید، آپ آرام کیوں نہیں کر رہے؟ بعد میں کر لیجیے گا۔ آپ باہر جا رہے ہیں، ابھی تو آپ مکمل صحتیاب نہیں ہوئے۔ نوری کی آواز صحن میں گونجی تو لیکن اس کے لبوں پر وہی سنجیدہ مزاج چھایا ہوا تھا۔ ہاں پتر، کیوں جا رہے؟ ابھی آرام کر۔ فرحت نے بھی سمجھایا۔ اما، آرام اب ختم ہو گیا، وقت آ گیا کہ میں سارے حساب چکاؤں۔ شہید نے جیپ کا دروازہ پکڑ کر کہا۔ نوریہ اور فرحت ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی، جبکہ شہید سانس بھرتے جیپ سٹارٹ کر کے ڈیرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاؤں کی گلیوں سے گزرتے ہوئے اسے کچھ دور زمیندار کا دوسرا بیٹا نظر آیا تو اس کے پاس جا کر جیپ روکی اور ہلکے سے دھمکی انداز میں بولا، سنو شیرو، واپس آ گیا ہے، اس بار پیٹ پیچھے نہیں، سامنے سے وار کرنا۔ اس کی آواز میں سنجیدگی اور شدید انتقام تھا، ساتھ ہی اس نے پستول سے ایک دھمکی دی اور زمیندار کا بیٹا ڈر کر ایک قدم پیچھے ہوا، لیکن بظاہر بہادری ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کی۔ تو کیا کر لے گا؟ ہم تیرے گھر گھس کر مار دیں گے تجھے، وہ ہٹ دھرمی سے بولا اور شہید مسکرا کر سر ہلایا۔ اچھا، ایسی بات ہے تو دیکھتے ہیں کون کس کے گھر گھس کر مارتا ہے، وہ کندھے اچکا کر کہتا جیپ میں بیٹھے آگے بڑھ گیا۔ پیچھے وہ خوف اور حیرت میں جکڑا ہوا کھڑا رہ گیا۔ ہر لمحہ شہید کے بے خوفی اور غصے کی شدت اس کے دل میں گھس رہی تھی۔ شہید، آپ آرام کیوں نہیں کر رہے؟ یہ بعد میں کر لیجیے گا۔ نوریہ اس کو باہر جاتے دیکھ کر ہلکی اور فکر مند آواز میں بولی۔ شہید کی چوٹ کو 2 ہفتے ہو گئے تھے اور وہ صحت یابی کی طرف گامزن تھا، اور اب اس کا ایک ہی مقصد تھا، زمیندار اور اس کے بیٹوں سے بدلہ لینا، جبکہ قانونی طور پر شہید نے پولیس کو نہیں ڈالا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کیس عدالت میں جائے، اس لڑائی سمیت کامران کی موت کا کیس بھی کھلے۔ اب آرام کا وقت نہیں، کچھ ضروری کام رہ گیا اس لیے جا رہا ہوں۔ بائی دا وے، تم مجھے کیوں روک رہی ہو؟ کوئی کام ہے کیا؟ شہید نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ نہیں، کوئی کام نہیں ہے، میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ آپ مکمل طور پر صحتیاب ہو کر باہر جائیں۔
تاکہ کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس کی آواز میں سنجیدگی اور نرمی دونوں موجود تھے۔ شہید نے اس کے قریب قدم بڑھایا اور نوریا کے نرم ہاتھ تھامتے اس کا حسین معصوم چہرہ دیکھ کر دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس کیا۔ کیا ہوا؟ وہ شرم سے سر جھکاتی ہلکے سے بولی، لیکن شہید پہلے سے زیادہ قریب آ گیا۔ دل میں ایک بے قابو سا جذبہ ابھرا۔ نوریا، اس نے آہستہ سے کہا، تم میری ہر ضرورت کا خیال رکھنے لگی ہو۔ کیا یہ سب کچھ واقعی تمہارے دل سے ہے یا پھر کوئی مجبوری؟ وہ کسی خدشے کے تحت بولا تو نوریا نے سر ہلایا۔ مجبوری ہی ہے، شاید محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ وہ جو اس کی پہلی بات پہ پریشان ہوا تھا، اس کی دوسری بات پہ دھیرے سے مسکرا گیا اور آہستہ سے اس کے ہاتھ کو اپنے دل کے قریب لایا۔ نوریا کی آنکھوں میں حیرت، دل میں خوشی اور چہرے پر شرم آئی۔ شاید میں بھی اسی مجبوری کا شکار ہو رہا ہوں۔ وہ اچانک بے قابو ہو کر نوریا کے ہونٹوں پر جھکا تھا اور نوریا کے جسم میں ایک سرسراہٹ دوڑ گئی، آنکھوں میں بڑی ہو گئی اور وہ شرم سے پیچھے ہٹی۔ شہیر، آپ نے؟ اس کی آواز کانوں میں سنائی دے رہی تھی، مگر دل کی دھڑکنیں اس سے کہیں زیادہ تیز تھیں۔ جب میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے تو اس ضرورت کو بھی سمجھو نا، اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو نوریا نے شرم سے سر جھکا لیا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی خوشی ابھری تھی۔ وہ جان گئی کہ اس کی محنت رنگ لائی ہے۔ تبھی شہید اس میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ تم واقعی مختلف ہو نوریا، تم واقعی اب ایک بچی نہیں رہی بلکہ ایک ہر لحاظ سے خاص بن گئی ہو، اس نے پیار سے کہا۔ نوریا کے گال شرم اور خوشی سے لال ہو گئے، اس لیے فوراً کمرے میں سے باہر جانے لگی۔ شہید نے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے ہٹ کر سانس بھری، دل میں نرم دھڑکن اور جذبات کی لہر، اور دل میں ایک سوچ ابھری۔ اب سے تم میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہو نوریا۔ اس کے اظہار پر نوریا خاموش رہی، دل دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں خوشی کی لہر تھی۔ وہ جان گئی کہ شہید کی یہ پہلی قربت، یہ چھوٹی سی مسکراہٹ اور یہ غیر متوقع اظہار اس کا کامیاب کر گیا ہے۔ وہ اپنی محبت میں معتبر ٹھہری۔ شہید، ایک نئی خبر ملی اور ہرگز معمولی نہیں ہے، اس کے دوست نے سنجیدگی سے کہا۔ کہو۔ اسے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے، نظریں سامنے جمائیں۔ زمیندار کا بہنوئی اس سے زمین میں سے حصہ مانگ رہا ہے اور زمیندار دینا نہیں چاہتا۔ اس کی اطلاع میں شہید کی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، مجھے اندازہ تھا۔ اب تم ایسا کرو کہ زمیندار کے بہنوئی سے ملو اور اپنی طرف کرو۔ وہ پلان بنانے لگا۔ اپنی طرف؟ دوست چونکا۔ ہاں، اسے سمجھاؤ کہ زمیندار کے ہوتے وہ کبھی بھی کچھ نہیں پا سکتا۔ اسے بتاؤ کہ میں اس کا دشمن نہیں، میں تو وہ دروازہ ہوں جس سے وہ سب کچھ لے سکتا ہے جو اس کا حق بنتا ہے۔ اسے بھڑکاؤ اتنا کہ وہ زمیندار کے گلے پڑ جائے۔ وہ مسکرایا۔ اس کے دوست نے وہی کیا تھا جس کے پیش نظر چند دنوں میں ہی ہوا۔ ہوا کا رخ بدلنے لگا۔ زمیندار کے گھر میں خاموشی نہیں رہی تھی۔ زمین کا لالچ ایسا لالچ تھا کہ بیٹے بھی ایک دوسرے پر برسنے لگے۔ زمین کے کاغذات، پرانے حساب اور باپ کی مرضی، ہر سمے جھگڑیں شروع ہو گئی تھی۔ ابا، یہ زمین میرا حق ہے۔ نہیں، تمہیں پہلے ہی بہت کچھ ملا ہے، مجھے زمین کم آئی ہے۔ دونوں بیٹوں کے ساتھ بہنوئی بھی اس کے جان کو آ گئے تھے اور زمیندار بیچ میں کھڑا غصے اور بے بسی میں گھرا تھا۔ وہی زمیندار جو پورے گاؤں کو انگلی پر نچاتا تھا، اب اپنے ہی گھر میں تماشا بنا جا رہا تھا۔ شہید، زمیندار کا بہنوئی اب پوری طرح ہمارے ساتھ ہے۔ دوست نے اس کے پاس آ کر آہستہ سے کہا۔ کہتا ہے زمیندار نے اس کا حق مارا ہے، وہ بدلہ چاہتا ہے کیونکہ زمیندار زمین اپنے بیٹوں کے نام لگا چکا ہے۔ وہ مزید اسے اطلاع دینے لگا۔ بس یہی سننا تھا۔ شہید نے گہری سانس لی۔ اب میں ایک قدم بھی نہیں ہٹاؤں گا، جو ہوگا وہ ان کے اپنے ہاتھوں سے ہوگا۔ بہنوئی کو مزید بھڑکاؤ اتنا کہ وہ ان کے گھر کو جلاتا چلا جائے۔ وہ سر جھٹک گیا اور پھر یہ ان کے بھڑکانے کا ہی اثر تھا کہ وہ رات غیر معمولی حد تک خطرناک بن گئی تھی۔ جب زمیندار کا بہنوئی اس پر پستول تانے کھڑا تھا۔ بہت ہو چکا، بہنوئی کی آواز گونجی۔ میرا حق واپس دو یا پھر اپنے انجام کے لیے تیار ہو۔ بات تلخی سے آگے بڑھی۔ بیٹوں کے لفظوں نے زخم بنائے اور بہنوئی نے ہاتھوں کو ہتھیار بنا لیا۔ صبح تک یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ زمیندار مارا جا چکا ہے اور قاتل کوئی باہر کا نہیں بلکہ اپنا ہی بہنوئی تھا۔ کام ہو گیا، شہید کے دوست نے آ کر مختصر کہا تو شہید نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ چہرے پر نہ خوشی نہ افسوس، صرف سکون سا تھا۔ میں نے کسی کو مارا نہیں، میں نے بس انہیں وہ راستہ دکھایا جس پر وہ خود چلنا چاہتے ہیں۔ اب اس زمیندار کے بیٹوں کی باری ہے، انہیں بس آپس میں ہی لڑوا کر موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ جنہوں نے میرے چچا چچی کی جان لی، میرے باپ کو ساری زندگی پریشان کر کے رکھا اور میری جان لینے کی کوشش کی۔ وہ پلٹا، آواز اور بھی سرد ہو گئی۔ یاد رکھو، طاقت ہمیشہ گولی میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی دماغ ہی سب سے خطرناک ہتھیار ہوتا ہے۔ وہ مسکرایا تھا، شاید اس کا بدلہ ابھی بھی پورا ختم نہیں ہوا تھا۔